کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم تیرے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم الوهاب وأعظم شانه وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور محبوب کائنات، محبوب دو جہاں، محبوب رحمت للعالمین، حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے، اس کا کروڑا آباد لمبا بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمعہ کو مبارک کی بابرکت گھڑیاں، عظیم الشان گھڑیاں مسجد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ مالک ذوالجلال مسجد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لائے بہتا شک کلام میں سے کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ مالک ذوالجلال ہم سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدر کرنا ہمیں سکھایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم
مقصد کو کس طرح ادب کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید قرآن نشید ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں اپنی آواز کو بلند نہ کرو فوق صوت النبی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح تم بلاتے ہو، جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو، جس طرح ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہو، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح اونچی آواز سے بات نہیں کرتے۔ اس کی وجہ آگے اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں، تمہارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم شعور بھی نہ رکھو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس آیات مبارکہ میں ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا سکھایا ہے۔ اس آیات مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اونچا سنتے تھے اور اونچا پڑھتے تھے۔ جب بندہ خود جو ہے نا اونچا سنتا ہو، اس کو کم سنائی دیتا ہو، تو پھر بولتا بھی اونچی آواز سے ہے، وہ سمجھتے ہیں جس طرح مجھے سنائی نہیں دیتا اسی طرح آگے کسی اور کو بھی سنائی نہیں دیتا۔ تو جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند نہ کرو، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، دروازہ بند کر دیا کہ یہ آیات مبارکہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ میں اونچی آواز سے بات کرتا ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، تو یہ آیات میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میرے تو سارے اعمال ضائع کر دیے گئے، میرا تو سب کچھ ختم ہو گیا، اب میرا کیا بنے گا؟ اور ادھر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ ثابت بن قیس نہیں آ رہے، تو پوچھا گیا کہ میرے صحابی ثابت بن قیس نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا ہے، انہوں نے دروازہ اپنا بند کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو حکم فرمایا کہ ثابت بن قیس کو کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو جب ثابت بن قیس کو بلایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تم نہیں آ رہے؟ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جو
حدیث یہ آیات مبارکہ کیوں نازل ہوئی؟ جب صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، اگر ان کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے، یا رسول اللہ راعنا، کہ ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں بات سمجھ نہیں ہے، دوبارہ ہمیں ارشاد فرما دیجیے۔ اب راعنا صحابہ کرام یہ فرماتے، یہ عرض کرتے کہ ہماری رعایت فرمائیے، اور یہی لفظ کافروں نے، بے ایمانوں نے، جو حضور کے بے ادب تھے، جو حضور کے گستاخ تھے، انہوں نے اس کو الٹا پڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا راعینا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے چرواہا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت بے ادبی ہے اور گستاخی ہے۔ ایک صحابی نے سنا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، اور وہ ان کی زبان کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضور کے پاس جاتا ہوں اور حضور سے عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ، یہ آپ کی بات کا جو غلط مطلب لیتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں آپ سے راعنا، ہماری رعایت فرمائیے، تو یہ آپ کی بے ادبی کرتے ہیں، یا آپ کی گستاخی کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس کی جگہ تو اور لفظ ہونا چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور کو یہ کہتے، لیکن اللہ رب العزت نے برداشت نہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو کہا میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، اور انہیں کہا کہ ایمان والوں کو سنا دو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، آج کے بعد تم نے راعنا نہیں کہنا۔ کیوں؟ کہ لوگ اس کا غلط مطلب لے رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں۔ آئندہ کے بعد تم نے راعنا نہیں کہنا۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا انظرنا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے، ہمیں دوبارہ یہ بات ارشاد فرما دیجیے۔ تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کر کے بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کس طرح کرنا ہے۔ یہاں یہ ایسی بارگاہ ہے، یہاں پر جبرائیل بھی ادب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، بغیر ادب کے جبرائیل امین بھی یہاں پر حاضر نہیں ہوتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کس طرح ادب کیا؟ جو آیات کریمہ میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، یا رسول اللہ، آئندہ کے بعد میں اونچی آواز سے بات نہیں کروں گا، بالکل ایسا آواز سے بات کروں گا۔ تو حضرت اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو نازل کر دیا کہ میں آئندہ اونچی آواز سے بات نہیں کروں گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کس طرح ایسا آواز میں بات کرتے تھے کہ بعض اوقات پوچھنا پڑتا تھا، کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے احتیاط کرنی شروع کر دی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو، اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے بلند نہیں کرنا، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، اگر تم نے حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، اور اس طرح ضائع کر دیے جائیں گے کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ کافروں نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ مسلمانوں سے کا راز معلوم کر کے، اور یہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کو فتح ہی فتح ملتی ہے، فتح ان کی جو ہے قدم چومتی ہے، اور یہ ان کو فتح کیوں مل جاتی ہے؟ تو ان کا نمائندہ آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، جب میں غفیر ہے ایک جگہ، لوگ اکٹھے ہیں، اور اس نے پوچھا
کفار کا نمائندہ آیا تھا، اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ جب حضور کلی کرتے، حضور ہاتھ دھوتے تو حضور کا جو پانی ہے استعمال کیا ہوا وہ صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں۔ جب حضور کلی فرماتے ہیں تو صحابہ وہ پانی بھی اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ مبارک دھوتے ہیں، اپنے بازو مبارک دھوتے ہیں، اپنے پاؤں مبارک دھوتے ہیں، تو صحابہ کرام سارا پانی لے کر اپنے ہاتھوں پر مل کے اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما لیا تو دیکھا کہ وہ جگہ خشک تھی، ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرا تھا۔ اتنا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کا اتنا ادب کر رہے تھے۔ اب وہ شخص چلا جاتا ہے، کفار کہتے ہیں کہ اتنی جلدی تم گئے اور اتنی جلدی تم واپس بھی آ گئے۔ اس نے کہا میں مسلمانوں کی فتح کا راز معلوم کر کے آ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا معلوم کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا، فلاں بادشاہ کے دربار میں گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں، لیکن جو منظر میں نے حضور کی بارگاہ میں دیکھا ہے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ تم یہ غلطی بھی مت کرنا کہ تم معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہاؤ گے، کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر پاؤ گے، شہید کر پاؤ گے۔ اس نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ حضور ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ ہاتھ کا پانی اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اگر حضور کلی کرتے ہیں تو وہ پانی اپنے ہاتھوں پر لے کے اپنے جسموں پر مار لیتے ہیں، حضور ناک صاف کرتے ہیں تو وہ بلے کر اپنے جسم پر مار لیتے ہیں۔ وہ حضور کا اتنا ادب و احترام کرتے ہیں اور حضور کے وضو کے پانی کا اتنا ادب و احترام ہے ان کو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب و احترام کرتے ہوں گے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا قطرہ کیسے زمین پر گرنے دیں گے جو حضور کے وضو کے پانی کا اتنا ادب کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے ہمیں بتا کر ادب کر کے بتایا ہے کہ حضور کا کس طرح ادب کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص مر جاتا ہے تو لوگ اسے اٹھا کر گندی جگہ پر پھینک دیتے ہیں۔ جب گندی جگہ پر پھینک دیا گیا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، کہا کہ میرا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، لوگوں نے اسے گندی جگہ پر پھینک دیا ہے، جا کر اسے اٹھاؤ، اسے غسل دو، اسے کفن دو، اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اسے کفن کرو، اور یہ بھی اعلان کر دو کہ جو شخص اس کے جنازے میں شریک ہوگا وہ شخص جنتی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کیا جس میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، اس کو اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا اور نماز جنازہ کا اعلان کیا، اور یہ بھی اعلان کیا کہ جو اس کے جنازے میں آئے گا، شرکت کرے گا، وہ جنتی ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، اس کو دفن کر دیا۔ بعد میں لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا اے موسیٰ تم نے بڑے عزت کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ اس شخص کو غسل دیا، دفنایا، نماز جنازہ پڑھایا، اور پھر یہ بھی اعلان کیا کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ یہ شخص تو بڑا گنہگار تھا، بڑا پاپی تھا، اس نے تو کبھی کوئی نیکی نہیں کی، ہم نے تو اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، عوام لوگ تو اس طرح کہہ رہے ہیں، لوگ تو اس طرح کی گواہی دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سنیے کیا اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ اسی طرح یہ شخص بڑا گنہگار ہے، کبھی اس نے کوئی نیکی نہیں کی، لیکن ایک دن یہ اس نے کتاب کھولی قرآن جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور اس نے جب میرے محبوب کا نام آیا حضور نبی اکرم صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا تو اس نے اس نام کو چوم کر آنکھوں سے لگایا تو مجھے اس کی یہ ادا پسند آ کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے صرف حضور کا نام اس نے چنا، حضور کے نام کا ادب کیا، اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو ایک سائڈ پر ہو کر چلتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں، کہ آپ ایک سائڈ پر ہو کر کیوں چلتے ہیں؟ حضرت امام مالک فرماتے تھے کہ میں ڈر لگتا ہے مجھے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لگے ہوئے پاؤں مبارک پر میرا پاؤں نہ آ جائے، کہ یہاں سے حضور گزرے ہوں اور ان پر میرا پاؤں آ جائے اور یہ بھی بے ادبی میں شمار ہوگا۔ اور حضرت امام مالک مدینے سے باہر نہیں جاتے تھے، اس وجہ سے کہ میں مدینے سے باہر چلا گیا مجھے موت آ گئی، میں مدینے میں ہی مرنا چاہتا ہوں، جنت البقیع میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام مالک جنت البقیع میں دفن ہوئے، مدینہ منورہ میں ان کو موت آئی، اور حضرت امام مالک حضور کا کتنا ادب کیا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں نے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سمجھنی ہے، تو امام مالک نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اس کو بٹھایا، اندر گئے، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور پھر آ کر اس کے سامنے بیٹھے اور کہا کہ اب بتاؤ کہ تم نے کون سی حدیث رسول سمجھنی ہے۔ یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا اتنا ادب کر رہے ہیں تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے، ظاہری دنیا سے آپ پردہ فرما گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے تو اوپر والی سیڑھی پر بیٹھ کر آپ واز فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر جب ممبر پر بیٹھنے لگے تو دوسری سیڑھی پر بیٹھے، کسی نے پوچھا کہ آپ اوپر کیوں نہیں بیٹھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جہاں پر حضور کے پاؤں لگے ہیں میں وہاں پر بیٹھوں گا، میری کیا ضرورت کہ میں حضور کی برابری کروں، جہاں حضور بیٹھتے تھے میں بھی وہاں پر بیٹھوں۔ تو صحابہ کرام نے ہم سب کو ادب کر کے بتلایا ہے، اگر حضور کا ادب نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے سارے اعمال کسی کام کے نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود میں اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔